حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی؟ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہرو اور کھاؤ۔ اسحاق بن یسار نے اس طرح کس کی تصریح کی ہے اور ظاہر ان آیات کا بھی اس کا مقتضا ہے۔ البتہ حضرت ابن عباس سے اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور دوسرے کئی صحابہ کرام سے سدی نے نقل کیا ہے کہ ابلیس کو جنت سے نکال کر حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کیا گیا، تو حضرت آدم وہاں اکیلے رہتے تھے اور اجنبیت محسوس کرتے اور سکون حاصل کرنے کے لیے ان کی بیوی یہاں نہ تھی۔ وہ سو کر بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں عورت ہوں۔ پوچھا، تجھے کس نے پیدا کیا؟ حوا نے کہا تاکہ تو سکون حاصل کرے میرے ساتھ۔ حوا کا معنی فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا جائزہ لینے کے لیے ان سے پوچھا، اے آدم، اس کا نام کیا ہے؟ آدم نے کہا حوا۔ فرشتوں نے کہا، اس کا نام حوا کیوں ہے؟ آدم نے کہا کہ حوا اس لیے کہتے ہیں کہ اسے زندہ سے پیدا کیا گیا۔ محمد بن اسحاق نے حضرت ابن عباس سے ذکر کیا ہے کہ حوا حضرت آدم کی بائیں کی طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا ہوئی، جبکہ حضرت آدم سوئے ہوئے تھے۔ پھر اس کی پسلی کی جگہ کو گوشت سے پر کر دیا گیا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ثابت ہوتی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو یہ شخص سے پیدا کیا، اول سے اس کا جوڑا بنایا، پھر دونوں سے کثرت سے مرد عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیا۔ خدا سے جس کے نام کو اپنی حاجت برآری کا ذریعہ بتاتے ہو ڈرو۔ اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس کو جوڑا بنایا تاکہ اسے راحت حاصل کرے۔ سو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے۔ مزید بحث اس کے متعلق آگے آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے متعلق اچھی وصیت قبول کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تو اسے سیدھا کرنے لگ جائے تو اسے توڑ بیٹھے گا، اور اگر اس کو چھوڑ دے گا تو اسی طرح ٹیڑھی رہے گی۔ اس لیے عورتوں کے متعلق اچھی وصیت قبول کرو۔